بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے. میری جان یا آپ کی جان یا ہمارے لیڈر عمران خان کی جان کیا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں؟ اگر تو آپ کا یہ ایمان ہے کہ ان کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو خبردار اگر آئندہ آپ نے کبھی دل میں ذرا سی مایوسی بھی لے کر آئے آپ لوگ، میرا ایمان ہے کہ ہم سب سمیت خان صاحب کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. آپ لوگوں نے دل میں کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں لانی. خطرات حقیقی ہوا کرتے ہیں. خوف ذہن کی ایک بیماری ہے. ہمیں اپنے لیڈر کے بارے میں تشویش ہے، انتہائی تشویش ہے. ہم فوری طور پر صرف اس کا علاج نہیں، صرف دوائی نہیں، ہم اس کی غیر مشروط فوری رہائی چاہتے ہیں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تشویش لوگوں میں ہے، وہ تشویش اور وہ ارجنسی آئی وش کہ پوری قوم میں ہوتی، آپ میں بھی ہوتی. آپ خان صاحب کے لیے رونا شروع نہ کریں. آپ خان صاحب کی زندگی بچانے کے لیے انہیں ان غاصبوں، ظالموں کے شر سے بچانے کے لیے عملی اقدام کریں. آپ سانحے کا انتظار نہ کریں، آپ ماتم نہ کریں، آپ ماتم کو ایوائڈ کرنے کے اقدامات کریں. آپ نکلیں، پورے پاکستان میں نکلے. ہم کسی کو انتشار کی یا اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی دعوت نہیں دے رہے. ہم آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یونٹی میں، آپ کی آواز میں، آپ کی تحریک میں بہت طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. طاقت کا منبع اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اس قرۂ ارض پر، اس زمین پر. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. آپ میں سے ہر شخص اپنے اندر پوری ایک کائنات ہے. آپ نکلیں، آپ حق پہ ہیں تو یہ پوری دنیا کی ساری طاقتیں آپ کا ساتھ دیں گی. یاد رکھیں، وقت پہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اور خان صاحب جیسا لیڈر بار بار نہیں ملا کرتا. خان صاحب کی سیاست ایک طرف، وہ ایک بہترین انسان ہے. نوجوانوں کے لیے انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، جتنی انہوں نے زندگی میں جد و جہد کی ہے، اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان، یہاں کے غریب، یہاں کے مفلس، یہاں کے نادار لوگوں کا خیر خواہ ہے. سوچیں، وہ 25 کروڑ لوگ، ان کا 100واں حصہ بنتا ہے 25 لاکھ. آپ 25 لاکھ لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئیں تو مجھے بتائیں کون سی طاقت ہے جو خان صاحب کو جیل میں رکھ سکتی ہے یا ان پہ ظلم ڈھا سکتی ہے. آپ لوگوں نے ہمت کبھی بھی نہیں ہارنی. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے جد و جہد کرنی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کل خوشحال گڑھ کے مقام پہ ہم دھرنا دیے بیٹھے تھے اور روڈ بلاک تھا. کورٹ کا آرڈر آیا، فوری طور پہ پولیس ایکٹیویٹ ہو گئی. شاید کورٹ کا آرڈر ابھی ان رائٹنگ آیا بھی نہیں تھا، تب سے فورسز منظم ہونا شروع ہو گئی. یہاں پہ پہنچے اور اپنوں نے، پرایوں نے، سب نے مل کر بہت سارے لوگوں کو یہاں سے بھگانا شروع کر دیا. پہلی بات، ہمارا مقصد کبھی بھی لڑنا نہیں تھا، کبھی بھی اپنے ملک میں انتشار پھیلانا نہیں ہے. ہم لوگ خان صاحب کا نظریہ فالو کرنے والے لوگ ہیں. خان صاحب نے کبھی ہمیں تشدد کی سیاست نہیں سکھائی، ہم نہیں کریں گے. پرامن سیاسی جد و جہد، مزاحمت ہمارا آئینی، قانونی، اخلاقی، شرعی اور قومی فرض ہے جو ہم کرتے رہیں گے. یہاں پہ آخر میں 30 لوگ رہ گئے اور پل کی دونوں طرف سے
150 ایک طرف 150 دوسری طرف, منظم فورس جن کے پاس ہر طرح کا سامان موجود تھا لڑنے کا, ان لوگوں کو مارنے کا. میرے پاس دو آپشن تھی. ایک آپشن یہ تھا کہ میں اپنے ان 30 ورکرز کو, جو شاید مزاحمت کے اس بیانیے کے علاوہ حقیقتاً میدان میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں, میں ان 30 لوگوں سے بھی جان چھڑا لیتا, آج یہ جیل میں ہوتے, یا میں یہ دھرنا بچاتا, یہ دھرنا قائم رہتا, روڈ کھولتا. میں نے خود نہیں کھولا, پولیس کو میں نے کہا آپ بالکل کھولیں, عدالت کا آرڈر ہے, ہم عدالت کے راستے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. لیکن میرا ایک سوال ضرور ہے کہ کیا عدالتوں کے فیصلے صرف ہم جیسے پرامن قانون پسند لوگوں کے لیے, جن کو اس ملک میں شر پسند, دہشت گرد اور کیا کیا القابات دے دیے گئے, کیا یہ فیصلے صرف ہم نے ماننے ہیں؟ کیا باقی پورے صوبے میں یا پورے پاکستان میں یا پی ٹی آئی کے حوالے سے یا خان صاحب کے حوالے سے عدالتوں کے فیصلوں کو آپ اسی طرح ردی کے ٹوکری میں پھینکتے رہیں گے؟ کل کے دھرنے کے حوالے سے مجھ سے اپنے بہت سے لوگ, اپنے میرے انہی 30 لوگوں میں سے ناراض بھی ہوئے, مجھ سے شکوہ بھی کیا, مجھ سے شکایت بھی کی. لیکن یاد رکھیں, ہم خان صاحب کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم نے کبھی بھی, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, اگر میں یہاں پہ موجود ہوں اور ان ورکرز نے مل کر یہ قیادت مجھے سونپی ہے, تو ان کے اگر ناخن کو نقصان پہنچتا ہے اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. یہاں پر اگر آنسو گیس چلتی ہے, پہلا شل مجھ پہ آنا چاہیے. یہاں پر گرفتاری ہوتی ہے, پہلی گرفتاری میری ہونی چاہیے. تو یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم دھرنے میں موجود ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نے پورے مہینے کا رمضان کا یہاں پہ اہتمام کر لیا ہے, راشن وغیرہ ہم نے یہاں پہ منگوا لیا ہے, ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں. جو لوگ ہمارے مہمان بنیں گے, ہماری طرف سے انہیں خوش آمدید کہا جائے گا. آپ ضرور آئیں, اور یاد رکھیں ہمیشہ سے یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی. میرے جو بھائی یہاں پر میرے فیصلے پہ انہوں نے اعتراض بھی کیا, انہیں بھی کہتا ہوں, آپ سب کو بھی کہتا ہوں, یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے, یہ ایک طویل جنگ ہے. لیکن ارجنسی اس میں ہونی چاہیے سب کی طرف سے کہ خان صاحب کی زندگی ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے. اپنے اعصاب کو مضبوط کریں, اور انشاءاللہ ہم میدان پہ کھڑے ہیں, ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہمارا مطالبہ صرف دوائی خان صاحب کی یا صرف ان کا معائنہ یہ نہیں ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ہے خان صاحب کی فوری اور غیر مشروط رہائی. انشاءاللہ یہ دیکھیں, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. جو میدان میں اترے بغیر پہلے ہی ہار مان جائے وہ ہم سے دور رہے. کمزور دلوں والے یہاں پہ نہ آئے. یہاں پر صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈالا ہے, حوصلہ ہے لمبی جنگ لڑنے کا, وہ یہاں پر آئے. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے کوفی نہ بنے, ماتم کا انتظار مت کریں, ماتم کو اوائڈ کریں. بہت شکریہ.